خدام مجلس ابرار نے رات دن محنتیں کی کہ پورے ضلع ہردوئی کے تمام ہی مدارس، مکاتب اور اسکولوں کالجوں کے جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں ان کے درمیان اب اس کے بعد میں ہم اس پورے عظیم الشان اسلامی کوئز کے کنوینر اور جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اس پروگرام کے لیے، وہ 4 دنوں سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر لکھیم پور سے ہمارے ضلع ہردوئی میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں کہیے، اور ہر طریقے سے محنت کر رہے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ میں صبح 10 بجے نکلے تھے اور ہم لوگ رات کو 1 بجے پہنچے ہیں پیہانی۔ تو میں اس پروگرام کے کنوینر مولانا محمد اطہر صاحب قاسمی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بہت ہی مختصر وقت میں اس کا تعارف، اغراض و مقاصد بیان کر دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مسابقہ شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اب سے 2-2.5 مہینے قبل جب حضرت مولانا مفتی محمد اخلاق صاحب دامت برکاتہم کا مجھے فون آیا کہ ہم لوگ اس طرح کا ایک پروگرام منعقد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کے صدر محترم، اس پروگرام سے مراد اس عظیم الشان اسلامی کوئز ضلع ہردوئی کے صدر محترم عالی جناب محمد کلیم اشرفی صاحب ہردوئی، ان 2 حضرات کی محنت اور کوشش، ان 2 حضرات کی دلی تمنا اور آرزو کے بدولت آج ہم اس پروگرام میں موجود ہیں۔ یہ حضرات اپنے ضلع ہردوئی سے چل کر ضلع لکھیم پور پہنچے اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی، اور وہاں پہنچ کر کے یہ مشورہ ہوا کہ ہم لوگ کب اور کس نوعیت کا یہ پروگرام کریں۔ کئی طرح کی باتیں آئیں کہ اس کو تحصیل لیول پہ کیا جائے، کسی ایک مدرسے کے طلبہ کے درمیان کیا جائے، کسی ایک اسکول کے اسٹوڈنٹس کے درمیان کیا جائے، لیکن آخر میں یہ طے پایا کہ اگر پروگرام کیا جائے گا تو پورے ضلع ہردوئی میں کیا جائے گا، اور الحمدللہ وہ محنت رنگ لائی۔ 25 مئی کو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، آپ تک فارم پہنچائے، سوالات کے فارم پہنچے، آپ نے بحسن خوبی ان کے جوابات تحریر کیے، اسے لیا، اور آج ہم پہلا مسابقہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ اس علاقے سے اتنی بڑی تعداد یہاں شرکت کرنے آئی ہے۔ کل صبح جب ہم لوگ ہردوئی سے نکلے تھے، تقریباً 350 کلومیٹر کا سفر رات 1 بجے تک ہم تینوں حضرات نے کیا، تو جا کر کے یہ دیکھا اور دیکھ کر کے اتنی خوشی ہوئی کہ جن ذمہ داران کو ہم نے 25 تاریخ کے میٹنگ میں بلایا تھا انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ آپ حضرات نے اس کو کتنی محبت کے ساتھ قبول کیا اور ان فارم کو لیا اور اس کے بعد اس کو بھرا۔ اس کے اندر کیا چیز ہے، یہ کیوں کیا گیا، ان حضرات کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی، اس پر 1-2 منٹ کے لیے میں آپ کو بتاؤں۔ ان حضرات نے صاف طور پر یہ بات عرض کی کہ دیکھیے مدارس میں طلبہ کتابیں پڑھتے ہیں، مکاتب میں بچوں کو تعلیم الاسلام پڑھائی جاتی ہے، لیکن کیا عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم الاسلام کی تعلیمات ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں؟ تذکرہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا مطالعہ اکثر و بیشتر نے کیا، لیکن کیا اس کے سوالات و جوابات ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں؟ اگر نہیں ہے، تعلیم الاسلام جیسی کتاب اور اس کتاب کے اندر موجود تعلیم اگر وہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو یا ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، تو صرف نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جایا کرتا، اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں والا نام ہے،
لیکن کیا ہمارے پاس اسلامی تعلیمات موجود ہے؟ ہم اسلام کے علم بردار ہیں، اسلامی تعلیمات حاصل بھی کر چکے ہیں، لیکن کیا ہمارے ذہنوں میں وہ محفوظ ہیں؟ پہلے یہ بات طے کی گئی کہ 100 سوالات بنائے جائیں گے، ان کے جوابات لے لیے جائیں گے اور اسی میں ہم ایک قرآن اندازی کر کے لوگوں کو انعامات دے دیں گے۔ مقصد انعامات دینا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ان 100 سوالات کو بچوں کو یاد کرایا جائے، جوانوں کو یاد کرایا جائے، بوڑھوں کو یاد کرایا جائے۔ اس لیے ہر طبقے، ہر نسل، ہر عمر کے لوگوں کے لیے دروازہ کھول دیا گیا کہ علماء نہیں آ سکتے، عالمات نہیں آ سکتی، ہر فرد آ سکتا ہے، ہر جنس کا شخص اس میں شرکت کر سکتا ہے۔ اور کیا سبھی نے کیا۔ ہم نے آج پیہانی کے پروگرام میں دیکھا، آپ لائیو چل رہا تھا، اس میں دیکھ سکتے ہیں 60 سال کے بزرگ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں اور 40 سال کے جوان بھی کر رہے ہیں اور 10 سال کا بچہ بھی کر رہا ہے۔ غیر شادی شدہ بچیاں بھی کر رہی ہیں اور شادی شدہ عورتیں بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ آپ حضرات نے اس میں کتنی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں بھی وہی ماحول ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر کہ جو تعلیمات ہم نے بچپن میں لی تھی، کیا وہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اسے کر لیا جائے۔ اور آپ دیکھیے یہ جو پہلا مقابلہ کرایا جا رہا ہے، انہی 100 سوالات میں سے آپ سے جوابات لیے جا رہے ہیں، یہی سوال آپ سے کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ چاہتے تھے کہ یہ سوالات آپ کو یاد ہو جائیں اور آپ نے امید ہے یاد بھی کیا ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ مقابلہ پیش کیا جائے گا۔ مقابلے سے پہلے 2-3 باتیں اور سماعت کر لیجئے۔ سب سے پہلے یہاں پر جو سوالات پیش کیے جائیں گے اور سوال پوچھے جائیں گے وہ یہاں بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام پوچھیں گے۔ 5-5، 6-6 لوگوں کی ٹولی بنائی جائے گی، یہاں بلایا جائے گا، کرسیوں پہ بٹھایا جائے گا اور اس کے بعد ایک سوال پوچھا جائے گا۔ سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہوں گے۔ بہت اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سوال پوچھنے والا سب سے پہلے آپ کو سوال نمبر بتائے گا۔ میری گزارش ہے سوال پوچھنے والے حضرات سے بھی کہ سب سے پہلے وہ نمبر بولیں کہ کس نمبر کا سوال آپ پوچھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد صرف سوال کی عبارت آپ کو پڑھنی ہے اور بہت جلد، مختصراً جلدی سے آپ اس کو پڑھیے۔ صرف سوال کی عبارت پڑھیے، اس کے آگے لکھے ہوئے آپشن آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ سننے والے، جواب دینے والے حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ پہلے سوال کو اچھی طریقے پر سن لیجئے اور سننے کے بعد جب پوچھنے والا خاموش ہو جائے تب آپ اپنا ہاتھ اٹھائیے، اور جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے گا جواب دینے کا حقدار وہی ہوگا اور اس کا فیصلہ کریں گے ہمارے حکم صاحبان۔ وہ بتائیں گے کہ کس نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے اور جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے گا وہی اس کا جواب دے گا۔ اگر وہ جواب نہیں دے پایا یا اس نے غلط جواب دیا تو پھر اس کے بعد جس نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ جواب دے گا۔ اس لیے ہمارے حکم صاحبان کی بھی بہت اہم ذمہ داری ہے، بالکل اپنی نگاہوں کو ان لوگوں کے اوپر ٹکا کے رکھیے کہ کس نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اور ویسے کیمرہ موجود ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے ان تمام چیزوں کو۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مستعد ہو جائیے، تیار ہو جائیے اور سوالات کرنے والے حضرات کو یہ سوالات کی کاپیاں دے دی جائیں تاکہ وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ ہم کو کون سا سوال پوچھنا ہے جب ہماری باری آئے گی اور جب ہمارا نام لیا جائے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ اب کوئز کا یہ پہلا مقابلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور یہ جو مقصد، جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خلوص و للہیت پیدا فرمائے اور ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اس طرح کے پروگرامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب لوگوں کو اسی طرح ہمارا بھرپور تعاون کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت سی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب مسابقہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ مولانا اطہر صاحب نے بتلایا ہے، پہلی گزارش ہے ہمارے علماء کرام سے کہ سب کو